الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم و صلی علیہ۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ان اشعار کے ساتھ کرنا چاہوں گا جو کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے اور گویا آپ کا سراپا مبارک بیان فرمایا اور عرض گزار ہوئے حضور کی بارگاہ میں یوں کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے آپ سے حسین کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، اور وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء اور آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں، یعنی آنکھ آپ سے حسین دیکھتی ہی کیسے کہ آپ سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ گویا کہ آپ کو اس طرح تخلیق فرمایا گیا جس طرح آپ چاہتے تھے۔ تو یہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا ایک سراپا مبارک بیان فرمایا اور اپنے عشق کا اظہار کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے سراپا مبارک کی اگر بات کریں، سراپا مطلب سر تا پا، پورا آپ کا جسم اقدس کی اگر ہم بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا جسم مبارک ایسا سفید تھا کہ لگتا کہ چاندی کو ڈھال کر آپ کا جسم مبارک بنایا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر سے خوشبو آتی اور آپ کا جسم اطہر اتنا نرم تھا کہ ریشم کے کپڑے سے بھی زیادہ نرم تھا۔ یہ آپ کا جسم مبارک تھا۔ پھر اگر ہم مزید اس میں آگے چلیں تو علماء نے آپ کے جسم اطہر کی خوبی بیان کی ہے کہ آپ دھوپ میں چلتے یا چاندنی رات میں چلتے تو آپ کا سایہ زمین پر نہ پڑتا، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا کہ آپ کا جسم اطہر تو دور، آپ کے کپڑوں پر بھی مکھی اور مچھر نہیں بیٹھتا، کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ کسی مکھی نے کسی مچھر نے یہاں تک کہ آپ کے جسم اطہر پہ جوں کبھی گزر نہیں ہوا۔ تو یہ آپ کا جسم مبارک تھا۔ قد مبارک کی بات کریں تو اللہ اکبر، حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ آپ کا قد مبارک نہ بہت زیادہ لمبا نہ بہت زیادہ پست، درمیانہ قد تھا، لیکن صحابہ کرام کے مجمع میں جب آپ ہوتے، کمال یہ تھا کہ قد مبارک درمیانہ ہے، لیکن جب آپ صحابہ کرام کے مجمع میں ہوتے تو کوئی لمبا ہے کوئی پست قامت ہے، لیکن جب صحابہ کرام کے مجمع میں حضور علیہ السلام موجود ہوتے تو سب سے لمبے حضور علیہ السلام ہی لگتے۔ یہ آپ کے قد مبارک کا کمال تھا کہ تھا تو درمیانہ، لیکن جب مجمع میں ہوتے تو سب سے آپ جو ہے وہ بلند و بالا نظر آتے۔ پھر اسی طرح اگر آپ کے مقدس بالوں کی بات کی جائے تو آپ کی داڑھی اور آپ کی زلفیں صحابہ کرام سے جو ہمیں روایات ملتی ہیں کل ملا کر 20 بال سفید تھے، یعنی عمر کے آخری حصے میں بھی آپ کے جو بال مبارک تھے وہ مکمل طور پر سفید نہیں ہوئے تھے، صرف 20 بال مبارک سفید تھے۔ اور آپ کے جو بال مبارک ہیں، منہ مبارک ہیں، ان کی 3 کیفیات علماء نے بیان کی ہیں صحابہ کرام سے روایت کر کے۔ ایک یہ کہ آپ کی جو زلف تھی وہ کان کی لو تک آتی اور کبھی کبھی شانوں تک آپ کے بال جو آتے، اور پھر اس کے علاوہ تیسری کیفیت یہ تھی کہ جب خطبہ حجۃ الوداع آپ نے جو ہے وہ دیا اور حجۃ الوداع آپ نے فرمایا تو اس کے بعد آپ نے اپنے بال جو ہے وہ کٹوا دیے، تو اس کے بعد جب آپ نے بال کٹوائے تو آپ نے ان بالوں کو تقسیم کر دیا۔ تو یہ آپ کے بال کی 3 کیفیات تھی کہ لو مبارک تک اور پھر شانوں مبارک تک اور پھر آخری عمر میں آپ کے تمام بال جو ہے وہ آپ نے کٹوا دیے۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ بال مبارک کی جو ہے وہ گفتگو تھی، اور آپ کنگھی بھی کرا کرتے تھے اور تیل بھی لگایا کرتے تھے اپنے بال مبارک پر، اور آخری عمر میں یہ بھی آتا ہے کہ بیچ کی مانگ بھی نکالا کرتے، تو یہ بھی جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جہاں تک آپ کے رخ انور کی بات کی جائے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث کہ چاندنی رات میں نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، حضور علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، چاند اپنے جوبن پر ہے، میں کبھی حضور علیہ السلام کا رخ انور دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا، میں سوچ رہا تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، اور پھر بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ چاند سے بھی زیادہ خوبصورت نبی کریم علیہ السلام کا چہرہ مبارک ہے۔ چاند کے چہرے پر تو داغ ہیں، آمنہ کے لال کا چہرہ صاف ہے۔ تو یہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث مبارک ہے۔ اور حضرت برہ بن عازب
ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور کیا تلوار کی مانند چمکتا تھا؟ تو حضرت برہ بن عازب فرماتے ہیں کہ نہیں، تلوار کی مانند نہیں بلکہ چاند کی مانند، کیونکہ تلوار تو لمبی ہوتی ہے نا۔ تو یہ روایات میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو چہرہ انور تھا وہ گولائی میں تھا۔ اور پھر اس میں ایک اور بھی اشارہ ہے کہ اگر تلوار سے تشبیہ دیں اور چاند سے تشبیہ دیں تو اس میں ایک فرق اور بھی ہے کہ جو چاند کی جو روشنی ہے نا، جو چاند کی چاندنی ہے، جب ہم وہ دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک سکون سا ملتا ہے، ایک جو ہے نا وہ ملاحت اس میں ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے، بندہ دیکھتا ہی چلا جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ انور بھی ایسا ہی تھا کہ جب اسے کوئی دیکھتا تو اسے سکون ملتا، وہ دیکھتا ہی چلے جاتا۔ لیکن یہ بھی بیان کیا گیا کہ جب کوئی پہلی بار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھتا تو پہلی بار میں وہ روب میں آ جاتا، لیکن جب پھر دیکھتا رہتا تو اس چہرے کے جلوے میں گم ہو جاتا اور وہ یوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے بڑھ کر جو ہے وہ محبت کرنے لگتا۔ اور پھر یہ تو ابھی ہم نے آپ کے منہ مبارک کی بات کی، آپ کی جسم اقدس کی بات کی، آپ کے رخ انور کی بات کی۔ اس کے علاوہ آپ کی جو آنکھیں ہیں، اگر میں ان کی بات کروں، آپ کی چشمان مبارک کی، تو آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ آپ کی جو چشمان مبارک تھی اس کا کمال یہ تھا کہ روایات میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح میں آگے سے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کا کمال تھا۔ اور ایک اور کمال آپ کی آنکھوں کا یہ تھا کہ وہ چیزیں جو نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے کہ خشوع، یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارا خشوع و خضوع بھی دیکھتا ہوں، یعنی وہ دل کی کیفیت جو نظر نہیں آ سکتی حضور علیہ السلام اس کو بھی دیکھتے ہیں۔ تو یہ آپ کی آنکھوں کا کمال تھا۔ اور پھر آپ کے کان مبارک، ان کا بھی یہی کمال تھا کہ کوئی دور سے صدا دے، کوئی قریب سے صدا دے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی صدا کو سنتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہے وہ حلیہ مبارک تھا جو مختصراً میں نے بیان کیا۔